سبحان اللہ تو کہہ دیں آپ ذرا، مطلب نعت بھی میں پڑھوں سبحان اللہ بھی میں ہی بولوں، تو ایسا تو نہیں ہونے کا نا. ذرا ہاتھ کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. اے ہوا اے ہوا ذرا ادب سے چلو، اے ہوا ذرا ادب سے چلو، آستانہ آستانہ. آپ کو اٹھا کے میرے حضور ہے آستانہ میں. جہاں اپنی مرضی کے مطابق رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، یہاں تمہیں آزاد نہیں پیدا کیا گیا ہے. میرے پیغمبر نے تمہیں تمہاری زندگی کا مقصد سمجھا دیا ہے. نبیوں اور رسولوں کے آنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. میں نے قرآن طالبان علوم نبویہ اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على جد الحسن والحسین وعلى آلہ وأصحابہ وذریاتہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ غلامانہ انداز میں اپنی دیوانگی کا اور غلامی کا ثبوت بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حضرات محترم، 10 روزہ ذکر شہدائی کربلا، ذکر اہل بیت اطہار، ذکر خدا و رسول خدا، کی اس مقدس بابرکت اور باعظمت مجالس کی آج دوسری مجلس ہے۔ انشاءاللہ تعالی اپنے وعدے کے مطابق ہم اور آپ شہدائی کربلا، دیگر اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں اپنے اپنے بساط کے مطابق خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں کہ ہم سب کی سلام عقیدت کو، نیاز مندی کو، خراج عقیدت کو اپنے ان محبوبوں کے تصدق اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ عاشق رسول فاؤنڈیشن کے بینر تلے یہ انتظام و انصرام ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کی الجھی ہوئی زلفیں سنوارنے کے لیے کیا گیا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جلسے، محفلیں، مجالس، ذکر و خیر کی مجلسیں، ان کے منعقد کرنے کا مقصد اور ماحصل صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف جہاں ہم اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کریں، ان کی زندگی کے کارنامے سن کر کے اس سے سبق حاصل کریں، اور انہوں نے اپنے کارنامے کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو اپنے کردار و عمل کے ذریعے جو پیغامات دیے ہیں، ان پیغامات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ نظریہ محفلوں میں لے کر کے ہم پہنچتے ہیں تو ہمارا آنا، بیان کرنا، سننا، انتظام و انصرام، یہ ساری چیزیں اپنی مقصد تک پہنچ کر بارگاہ الہی میں قبولیت سے مشرف ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہی مقصد اور ہمارے اسی نظریے میں تبدیلی پیدا ہو جائے تو یاد رکھو، جب نظریہ بدلتا ہے تو نتیجہ بھی بدل جاتا ہے۔ جب فکر بدل جاتی ہے تو اس پر مرتب ہونے والے نتائج بھی بدل جاتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا، چاہے وہ جلسہ کرنے والے ہوں، کرانے والے ہوں یا سننے والے ہوں، ہماری اور آپ کی فکر کا محور اور ہمارے اور آپ کے نظریے کا مرکز صرف یہ ہونا چاہیے
کہ اس عمل کے ذریعے ہم اللہ و رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں۔ اس عمل کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کی محبوبوں کے محبت کا اظہار کر کے اللہ و رسول کی بارگاہ میں ہمیں سرخروئی، سربلندی اور سرفرازی حاصل ہو جائے۔ اگر انسان کے زندگی کا مقصد یہ ہو گیا تو پھر اسے اعلان اور اپنے زبان سے چیخو پکار کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہم نے فلاں کام کیا، ہم نے فلاں کام کیا، بلکہ پروردگار عالم اس بندے کے اس عمل میں ایسی برکتیں عطا فرما دیتا ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر اللہ اسے دنیا میں بھی سرخرو کر دیتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سربلندی عطا فرمائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ نیت میں اخلاص ہو، نیت میں صداقت ہو، نیت میں پاکیزگی ہو، نیت میں صرف اور صرف مقصد اللہ و رسول کی رضا ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، میرے آقا نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بشارت دی ہے۔ بندہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ و رسول کی رضا کے لیے، بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر کسی نمائش کے، بغیر کسی دنیاوی حصول اور مراد کے، وہ صرف رب کی رضا پر نگاہ رکھ کر کے کام کرتا ہے اور اپنے ہر عمل کو اخلاص و للہیت کا جامہ پہنا کے کام کرتا ہے، تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر کفاعلہ۔ علامہ شہادت امین صاحب قبلہ بڑے قابل عالم دین ہے آپ کے اس شہر میرا روڈ کے اندر، آپ ان سے پوچھیں تو یہ آپ کے میرے اس بات کی تصدیق بھی فرمائیں گے کہ یہ حدیث پاک جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کسی اور نے نہیں، محبوب پروردگار نے فرمایا ہے۔ حدیث کہتے ہی اسے ہے جو پیغمبر کے زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہو، مصطفیٰ کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو حدیث پاک کہا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کی انجمن میں یہ جملے ادا فرمائے تھے۔ آقا فرماتے ہیں، من دل علی خیر کفاعلہ، اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی نیک عمل کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، کسی نیک عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا بن جاتا ہے، نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کا کام کرتا ہے، کوئی ایسا عمل بندے سے صادر ہو جاتا ہے جس عمل کی بنیاد پر وہ اللہ کے بندوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں وہ دعوت دینے والا، وہ لوگوں کو بلانے والا، آقا فرماتے ہیں وہ نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والا، اگر للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ و رسول کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، تو آؤ مصطفیٰ کی زبانی یہ بشارت سنو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ دعوت دینے والا ایسے ہوتا ہے جیسے عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نیکی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، دعوت دینے والا بن جاتا ہے، تو اس نیکی کے عمل میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں، جتنا ثواب مجموعی طور پر سب کو ملتا ہے، اتنا ثواب اکیلے دعوت دینے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں۔
رسولوں کے تاجدار کہہ رہے ہیں، اس نبی کے زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے ہیں جس کی زبان اور جس کی کلمات کا حال تو یہ ہے، جن کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن پیغمبر سے زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نبی نے فرمایا ہے، دعوت دینے والا عمل کرنے والوں کی طرح ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ مسجد میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ثواب ملتا ہے تو اس ذات کا نام ہے مؤذن۔ کس کو ملتا ہے؟ سب سے زیادہ اگر کسی کو ثواب ملتا ہے تو وہ مؤذن کو ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، ان سب کی نمازوں کا ذریعہ اور سبب وہی مؤذن ہوتا ہے۔ بے شک جس نے مسجد کے منارے پہ کھڑے ہو کر صلاح و فلاح کی آواز بلند کی ہے، اللہ اکبر کی صدا لگا کر کے لوگوں کو متنبہ کیا ہے۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، اپنی زندگی کی مصروفیات میں لوگ لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے اس بندے نے جب کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے صلاح و فلاح کی آواز بلند کی ہے، لوگوں کو متنبہ اور آگاہ کیا ہے۔ اللہ کے وہ بندے جنہیں نماز سے بڑی محبت ہے، اللہ کے ذکر سے بڑی محبت ہے، رب کے حضور سجدہ کرنا جنہیں بہت پسند ہوتا ہے، وہ جب مسجد کے مناروں سے نکلنے والی صدائیں الصلاۃ خیر من النوم کی شکل میں سنتے ہیں، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی شکل میں سنتے ہیں، اللہ کا منادی جب آؤ نماز کی طرف کہہ کر کے دعوت دیتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف کہہ کر کے دعوت دیتا ہے، تو یہی نماز سے محبت کرنے والے لوگ اپنے رب کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لیے اپنی مصروف ترین زندگی سے وقت نکال کر کے اپنے زندگی کے تمام سارے کاموں کو خیر آباد کہہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور وہ خدا کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جتنا ثواب مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کو اللہ عطا فرماتا ہے، اتنی نیکی اکیلے مؤذن کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان جبکہ اللہ۔ ہماری اور آپ کی نظر میں اس مؤذن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے، کوئی مقام ہم نہیں دیتے ہیں، کوئی درجہ ہم نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے پیغمبر اسلام نے اسے وہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں اس مؤذن کا درجہ کیا ہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں سمجھو تو جب اذان دینے کی بنیاد پر مؤذن کو اللہ سب کے برابر نیکی عطا فرماتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل مجھے کہنے دیا جائے کہ وہ ذکر کرنے والا ہو، ذکر کرانے والے ہوں، اس میں حصہ لینے والے لوگ ہوں، انتظام و انصرام کرنے والے لوگ ہوں، عاشق رسول فاؤنڈیشن کے وہ تمام ذمہ داران اور نوجوان عاشق رسول، عاشق حسین، عاشق اہل بیت، جنہوں نے آقا حسین کی محبت میں آ کر کے یہ پنڈال سجا کر کے تمہیں نیکیاں کمانے کا موقع فراہم کر دیا ہے، حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ اس محفل میں بیٹھ کر کے 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا سن کر کے جتنے لوگ شامل ہوں گے، جتنی نیکیاں سب کو مجموعی طور پر ملیں گی، اتنی نیکیاں انتظام کرنے والوں کو اللہ اکیلے عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا۔
اسی لیے ہم کہتے ہیں کیا خوب ہے جذبات محبان کربلا، کیا خوب ہے جذبات محبان کربلا، کرتے ہیں روز ذکر شہیدان کربلا، کرتے ہیں روز ذکر شہیدان کربلا، اور سب کچھ لٹا کے وادی مقتل سے چل دیے، سب کچھ لٹا کے وادی مقتل سے چل دیے، زین العبا کے ساتھ اسیران کربلا، زین العبا کے ساتھ اسیران کربلا، اور رتبہ بلند ہو گیا اس سرزمین کا، رتبہ بلند ہو گیا اس سرزمین کا، پہنچے ہیں جس زمین پر مہمان کربلا، رتبہ بلند ہو گیا اس سرزمین کا، پہنچے ہیں جس زمین پر مہمان کربلا، اور محشر میں رب کہے گا اے داروغے جنت، محشر میں رب کہے گا اے داروغے جنت، ان کو نہ روک یہ ہے ثنا خان کربلا، سبحان اللہ، محشر میں رب کہے گا اے داروغے جنت۔ تھوڑا سا آپ کو بھی اگر سمجھ میں آئے تو لب ہلائیے اور کیا کہیے، عزیز بچوں آپ بھی تھوڑا سا کیا بولنا ہے، ہاں، اور یہ بولنا بیکار نہیں جاتا، یہ بولنا بیکار نہیں جاتا۔ ایک روایت مجھے یاد آ گئی، والوزن یومئذ الحق کے تحت مفسرین نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ روایت سن لو شاید آپ کے کام آ جائے۔ یہ بولنا ہمارے لیے نہیں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوانے کے لیے زبان ہلاتے رہیے گا۔ ایک پیغمبر ہیں، یہ تو دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول اللہ نے پیدا فرمائے، ہے نا، کم و بیش 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے۔ انہی نبیوں میں ایک نبی کا نام ہے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ کیا نام ہے؟ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت داؤد نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، میرے مولا مجھے وہ ترازو دکھا دے جس ترازو پر بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ کیا کہا تھا؟ بندوں کے اعمال جس ترازو پر وزن کیے جائیں گے، جسے ہم شریعت کی زبان میں، اسلام کی زبان میں میزان عمل کہتے ہیں۔ میزان عمل، میزان مانے ترازو، عمل مانے کام، کام کا ترازو۔ اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں بندہ حاضر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، میزان عمل پر اس کے اعمال تولے جائیں گے، ہے نا۔ یہ نہ سوچو کہ یہ دنیا بس چند روزہ ہے، مر کے قبر میں چلے گئے پھر کون دیکھنے جاتا ہے۔ یاد رکھو جس پیغمبر کے بتانے پر، جس غیب تا رسول کے خبر دینے پر ہم نے خدا کو ایک مانا ہے، اسی غیب تا رسول نے ہمیں اس بات کی بھی خبر دی ہے میدان محشر قائم ہوگا، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور قبروں سے اٹھنے کے بعد رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ نیکیاں اور بدیاں میزان عمل پر رکھی جائیں گی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ رب تبارک و تعالی جسے چاہے گا جنتی بنائے گا، جسے چاہے گا جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا، فرشتے اس کے حکم کے منتظر ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے بندو، میرے پیغمبر نے تمہیں 1400 سال پہلے یہ تعلیم دی ہے، الدنیا مزرعۃ من الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
यहाँ रंग रलियां मनाने के लिए नहीं आए हो, यहाँ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए हो, यहाँ अपनी मर्जी के मुताबिक रहने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम्हें आजाद नहीं पैदा किया गया है। मेरे पैगंबर ने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का मकसद समझा दिया है। नबियों और रसूलों के आने का मतलब ही यही होता है। मैंने कुरान की जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसका तर्जमा यही है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ गैब की खबर देने वाले पैगंबर, रब कह रहा है ए नबी, नबी के माने होता है गैब की खबरें देने वाला। परवरदिगार कह रहा है ऐ गैब की खबर देने वाले पैगंबर, मैंने तुझे शाहिद बना करके भेजा है, मुबश्शिर बना करके भेजा है और नजीर बना करके भेजा है। शाहिद के माने गवाह के होते हैं, मुबश्शिर के माने खुशखबरी सुनाने वाला और नजीर के माने डराने वाला होता है। मेरे पैगंबर को अल्लाह ने फरमाया था मुस्तफा तुझे बशारत देने वाला बना करके भेजा है, तुझे शाहिद बना करके भेजा है, तुझे डराने वाला बना करके भेजा है। क्या मतलब है? तुझे ताजिर व नाजिर बना करके भेजा है। मेरे पैगंबर को अल्लाह ने शाहिद बनाया है। शाहिद का मतलब ये है चाहे वो पैगंबर की जाहिरी जिंदगी रही हो, चाहे जाहिरी जिंदगी के बाद के मामलात रहे हो, मेरे पैगंबर मेरे हर हालत से हमेशा वाकिफ रहा करते हैं। नबी ये भी देख रहे हैं उम्मती दिन के उजाले में क्या कर रहा है, मुस्तफा ये भी देख रहे हैं उम्मती रात की तारीकी में क्या कर रहा है, मुस्तफा अपने रोज़े अतहर से ये भी देख रहे हैं कि मेरा उम्मती गोशे तन्हाई में क्या करता है, मेरा उम्मती मजमे आम में क्या करता है। और इसी बुनियाद पर अल्लाह ने मुस्तफा करीम को शाहिद बमाना गवाह बना करके भेजा है। क्या बना करके? गवाह बना करके भेजा है। कल हमारे आमाल की गवाही मुस्तफा देंगे, कल हमारे करतूत की गवाही पैगंबर देंगे और पैगंबर तो देंगे ही देंगे। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कल कयामत का जब दिन होगा ना, तुम्हारी जबानों को मुकफ्फल कर दिया जाएगा, जबान पर ताला लगा दिया जाएगा, तुम्हारा हाथ तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, तुम्हारे कदम तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। है कि नहीं है? ये कुरान की आयत करीमा का मफहूम है। तुम्हारा पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। तो मीज़ान अमल पर नेकियां और बदियां वजन की जाएंगी, उसी को मीज़ान अमल कहा जाता है, आमाल का तराजू कहा जाता है। हजरत दाऊद ने रब की बारगाह में गुजारिश की थी, आरज़ू और तमन्ना जाहिर की थी, मेरे मौला वो तराजू दिखा दे जिस तराजू पर बंदों की नेकियां और बदियां वजन की जाएंगी। है ना? नबी थे, अल्लाह की बारगाह में तमन्ना जाहिर कर दी। और नबियों का ये खासा होता है, ये खुसूसियत होती है नबियों की कि अगर वो रब की बारगाह में किसी चीज की तमन्ना जाहिर करते हैं तो अल्लाह उसे रद्द नहीं करता है बल्कि कबूल फरमाता है। बेशक पहले तो रब ने कहा दाऊद न देखो, बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन एक मौके पर परवरदिगार आलम ने हजरत दाऊद की इस तमन्ना को पूरा फरमा दिया और रब ने फरमाया दाऊद मीज़ाने अमल को देखने की तमन्ना तुमने खुद जाहिर की थी, आओ अपनी ख्वाहिशों मर्जी के मुताबिक मीज़ाने अमल को देख लो। रिवायतों में आता है इधर निगाह पड़ी है हजरत दाऊद की, उधर होशो हवास ने साथ छोड़ दिया है, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर पड़े हजरत दाऊद। और थोड़ी देर के बाद जब होश आया, रब ने फरमाया दाऊद मीज़ाने अमल को देखने की तमन्ना तुमने खुद जाहिर की थी, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। दाऊद क्या तुमने मीज़ाने अमल को देखा भी
اور اے داؤد یہ بتاؤ یہ نگاہ پڑتے ہی بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تمہارے ہوش و حواس نے ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ تب حضرت داؤد نے کہا پروردگار عالم، میزان عمل کے اس ترازو کے پلے پر جب میری نگاہ پڑی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کو جب میں نے دیکھا ہے، اس کے وسعت کو جب میں نے دیکھا ہے، تو حال یہ تھا اس ترازو کی لمبائی اور چوڑائی کا کہ یہ زمین ایک نہیں، اگر ساتوں کو جوڑ دیا جائے، زمین کل کتنی ہیں؟ 7 ہیں، جس پر ہم بیٹھے ہیں نا، اسی طرح 7 تہ ہیں اس کی، اسی طرح آسمان بھی 7 ہیں، ایک سے دوسرے کے درمیان کچھ دوری ہے جس پر دنیا بسی ہوئی ہے، اللہ کی مخلوق وہاں بھی آباد ہے۔ تو حضرت داؤد کہتے ہیں مولا جب میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ یہ زمین ایک نہیں، 7 کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے، آسمان ایک نہیں، 7 کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے، اور سب کچھ جوڑ جاڑ کے اس ترازو کے پلے میں رکھا جائے تو اس کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ کیا کہا؟ اتنا بڑا ترازو کا پلہ ہے، جہاں 7 زمینوں آسمانوں کو جوڑ کر کے اگر رکھا جائے تو اس پلے کی وسعت کے آگے زمین و آسمان کی حیثیت ایک بہت بڑے میدان میں انگوٹھی سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ ایک بات بتاؤ، بڑا میدان تو چھوڑ دیجئے، گھر کے آنگن میں اگر انگوٹھی گر جائے تو آسانی سے ملتی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ نظر نہیں آتی ہے۔ چھوٹی سی جگہ میں اگر کہیں گر جائے انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن حضرت داؤد فرماتے ہیں میرے مولا جب میزان عمل کے پلے پر میری نگاہ پڑی ہے، یہ سوچ کر کے میں بے ہوش ہو گیا، اے پروردگار عالم، جب اس میزان کے ترازو کی وسعت اور لمبائی چوڑائی کا حال یہ ہے، تیرے کس بندے کی اتنی نیکیاں ہوں گی جس کی نیکیوں کی بنیاد پر میزان عمل کا پلہ بھر جائے گا؟ بارے الہ، اگر بھر گیا تو خیریت ہے، خالی رہا تو انجام کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر کے میں بے ہوش ہو گیا۔ حضرت داؤد کا اتنا کہنا تھا، رب کی رحمت نے پکار کر کے کہا تھا داؤد میزان عمل کے پلے کے وسعت پر تیری نگاہ گئی، مگر میری رحمت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا۔ بلا شبہ میزان عمل کا پلہ بہت بھاری ہے، لیکن میری رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہے، میرا کرم اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ رب نے کہا تھا داؤد سنو، میرا بندہ اگر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دے تو میں اتنی نیکیاں عطا فرما دوں گا کہ آدھا میزان عمل کا پلہ بھر جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بندہ کہہ دے تو پروردگار کا حکم ہے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جائے گا، لیکن شرط یہ ہے محبت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو۔ تو یہ بولنا ہمارے لیے نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہو، نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرانے کے لیے ہو۔ اس لیے جب محفلوں میں جایا کرو نا تو منہ پہ ٹیپ لگا کے نہ بیٹھا کرو، ہے نا؟ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ، ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ تبھی چلتا ہے، محبت تبھی برقرار رہتی ہے، کچھ محب بولے کچھ محبوب بولے، ہے کہ نہیں ہے؟ تب دونوں طرف سے معاملات ہوتے ہیں، جب قدم دونوں طرف سے بڑھتے ہیں تو رشتہ بڑا خوشحال ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ہی چیختے رہیں، چلاتے رہیں، آپ پتہ ہی نہ چلے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کے دماغ شریف میں اتر رہا ہے کہ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے مجھے لگے گا تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کما حق
तफ़क़हू, आप समझ नहीं पा रहे कि नहीं है? वैसे मैं उर्दू में ही बोल रहा हूँ, किसी अलग भाषा और जबान में तो नहीं बोल रहा हूँ ना। अल्लाह रब तबारक व तआला ने हमारे और आपकी हिदायत के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, बशारत देने के लिए परवरदिगार आलम ने हमारी और आपकी हिदायत के लिए नबियों को भेजा, रसूलों को मबूस फरमाया। कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूलों का एक सिलसिला परवरदिगार आलम ने दुनिया में भेजा। हर नबी अपनी कौम की हिदायत का सामान बन करके आया, हर रसूल अपनी कौम की हिदायत का सामान बन करके आया, और हर आने वाला नबी और रसूल अपनी कौम के लोगों को एक खुदा की परस्तिश की बात कहा, एक खुदा के आगे झुकने की तलकीन करके और उसे जहन्नम से निकाल करके जन्नती बनने की तालीम दे करके गया। जिसने अपने ज़माने के नबी के हुक्म पर और उनकी तालीमात पर अमल किया, वो उस नबी के मानने वाले कहलाए, उसके वफादार कहलाए। अल्लाह रब तबारक व तआला ने सबसे आखिर में अपने सबसे आखिरी पैगंबर, अपने सबसे महबूब रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा, जो हमारे नबी हैं, जिसके हम उम्मती हैं, हमारे और आपके पैगंबर जनाबे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदानी गीती पर तशरीफ लाए। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, मुस्तफ़ा मैंने तुझे शाहिद बना करके भेजा है, मुबश्शिर बना करके भेजा है, नज़ीर बना करके भेजा है। शाहिद बमाना गवाह के है, बंदों ने क्या क्या किया है, कल कयामत में मुस्तफ़ा गवाही देंगे। किसने मुस्तफ़ा की मोहब्बत में काम किया है, उस मोहब्बत की गवाही भी पैगंबर देंगे। किसने मुस्तफ़ा के नबुव्वत और इल्म गैब के खिलाफ बकवास की है, कल पैगंबर उसकी भी गवाही देंगे। पैगंबर को मुबश्शिर बना करके भेजा गया है। परवरदिगार आलम ने कहा, मेरे हबीब, मेरा वो बंदा जो मेरी रजा के लिए काम करता है, जाओ उसके इस काम के बदले में उसे बशारतें सुना दो। नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, रोजा रखोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल होगी, मेरे पैगंबर से मोहब्बत करोगे रब की रजा और खुशनुदी हासिल होगी। और सिर्फ पैगंबर से ही मोहब्बत नहीं, परवरदिगार आलम ने ये भी बताया है कि पैगंबर से मोहब्बत करो और पैगंबर से जिनका निस्बत और ताल्लुक है उन तमाम नफूसे कुदसिया से मोहब्बत करो। और मोहब्बत का तकाजा भी यही है, अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उससे जितने लोगों का निस्बत और ताल्लुक होता है, जितने लोगों का लगाव उससे होता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लामा शहादत अमीन साहब क़िबला बैठे हैं, हमें इन्हें कल्बी तौर पर इनसे अगर हमें मोहब्बत हो जाए, हम इनसे प्यार करने लगे, अगर हम इन्हें पसंद करने लगे, इनसे मोहब्बत हो जाए ना, तो इनके बच्चों से भी लाजमी तौर पर मोहब्बत होगी, इनके माँ बाप से भी मोहब्बत होगी, इनके औलाद से भी मोहब्बत होगी, इनके रिश्तेदारों से। क्यों? इसलिए कि उनका ताल्लुक इनसे जुड़ा हुआ है, उनकी निस्बत इनसे जुड़ी हुई है। बिला तशबीह व तमसील, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तो नबी से मोहब्बत ये ईमान नहीं बल्कि आईने ईमान है। अगर किसी बंदे के दिल में मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत नहीं है तो वो साहिबे ईमान नहीं हो सकता है, उसके ईमान का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अकीदा और भरोसा नहीं रखेगा, बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता है। इसी तरह नबी से मोहब्बत की बुनियाद पर जब तक नबी के असहाब से मोहब्बत नहीं करेगा, नबी के अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा, नबी की औलाद से मोहब्बत नहीं करेगा, नबी की अज़वाज से मोहब्बत नहीं करेगा, नबी के सहाबा से मोहब्बत नहीं करेगा, नबी के चाहने वालों से मोहब्बत नहीं करेगा, बल्कि और आगे बढ़ करके कहने दिया जाए नबी से मोहब्बत तो करता है मगर अबू बकर से नफरत है, उमर से नफरत है, उस्मान गनी से बुग़्ज़ व अदावत है, मौला अली से अगर मोहब्बत नहीं कर रहा है तब भी उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता है। हसनैन करीमैन से अगर मोहब्बत नहीं
نہیں ہے تب بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب سے بھی محبت کرے، رب کے محبوب سے بھی محبت کرے، اور ہر اس ذات سے محبت کرے جس ذات کا تعلق اللہ کی نبی سے ہے۔ تو اب کہنا پڑے گا ابو بکر کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، اس لیے محبت ابو بکر سے بھی کرنی پڑے گی۔ عمر کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، محبت ابو عمر سے بھی کرنی پڑے گی۔ عثمان کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، محبت عثمان سے بھی کرنی پڑے گی۔ مولائے کائنات کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، محبت علی سے بھی کرنی پڑے گی۔ حسنین کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، محبت حسنین سے کرنی پڑے گی۔ سیدہ فاطمہ کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، محبت سیدہ فاطمہ سے کرنی پڑے گی۔ جب تک ان ازواج جو ہے اہل بیت اطہار اور نبی سے تعلق اور نسبت رکھنے والے ان نفوس قدسیہ سے محبت نہیں ہوگی، وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کامل ہونے کے لیے اللہ سے بھی محبت ضروری ہے، رسول اللہ سے بھی محبت ضروری ہے، اور نبی سے تعلق رکھنے والے ان نفوس قدسیہ سے بھی محبت ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو ہم الحمدللہ محبت کرنے والے لوگ ہیں نا، اور سنی بنا ہی ہے محبت کرنے کے لیے یار۔ محبت نہ ہوتی تو نہ یہ مائک ہوتا نہ یہ پنڈال ہوتا۔ یہ محبت کے ہی نتائج ہیں، نہ آپ ہوتے نہ ہم ہوتے، نہ یہ علماء کی جماعت ہوتی۔ یہ سارا انتظام و انصرام اسی محبت کے نتیجے میں ہوا ہے نا۔ لیکن یاد رکھیے گا ہم لوگ کہیں کہیں جذبات کی بنیاد پر ہے نا، صرف محبت کے نام پر کہیں کہیں ہمارے جذبات کو استعمال کر دیا جاتا ہے، اور ہماری آنکھوں پہ محبت کا ایک ایسا دبیز پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ہم سے حقائق کو چھپایا جاتا ہے، اور محبت کے نام پر ہمیں جہاں دیکھو وہیں گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ بعض فرقے ایسے ہیں اہل سنت والجماعت میں جو اپنے آپ کو مولائی کہلاتے ہیں۔ مولائی کیا کہلاتے ہیں؟ اور آقا مولا جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی بنیاد پر ہمارے اس جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہے نا؟ کہتے تم تو مولائی ہو، اور مولا علی کے نام پر شریعت مطہرہ کے اس اصول سے تمہیں پھیرا جا رہا ہے جس کی تعلیم 1400 سال پہلے تمہیں پیغمبر نے عطا فرمائی۔ بے شک۔ کچھ مولائیوں سے میری ملاقات ہوئی تو وہ تو اب سلام بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کرتے ہیں۔ کوئی مولائی ایک مولائی سے ملتا کہتا ہے یا علی مدد، تو بھی کہتا ہے یا علی مدد۔ یہ بھی ایک نیا فتنہ۔ یا علی مدد کہنا غلط نہیں ہے، لیکن شریعت کے کسی مسئلے کے مقابل میں لا کر کے کھڑا کرنا یہ غلط ہے۔ میرے پیغمبر کی حدیث پاک ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، پیغمبر نے کہا چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو وہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ کیا کہا؟ سلام کرنے میں پہل کرے۔ جو پہلے سلام کرے گا اسے 20 نیکیاں ملیں گی، اور جو جواب دے گا اسے 10 نیکی ملے گی، ہے نا؟
اور نبی نے تو سلام کی برکت کے تعلق سے یہاں تک فرمایا ہے محبت کے ساتھ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں محبت کے ساتھ للہیت کے ساتھ اللہ رسول کی رضا کے لیے کسی سیاست کے طور پر نہیں دکھاوے کے طور پر نہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے نہیں صرف اس لیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے یہ میرا مذہبی بھائی ہے یہ میرا دینی بھائی ہے تو پیغمبر کی حدیث پاک ہے محبت کے ساتھ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں نا تو دونوں کے ہاتھ کے جدا ہونے سے پہلے اللہ رب تبارک و تعالی دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کو مولائیت کے نام پر اگر اس فضیلت سے دور رکھا جائے اور نبی کے اس طریقے سے دور رکھا جائے تو بتاؤ ہمارے جذبات سے کھلواڑ ہے یا ہماری رہنمائی ہو رہی ہے؟ اس لیے اللہ کے بندو رب سے بھی محبت کرو رب کے محبوب سے بھی محبت کرو رب کے محبوب کے محبوبوں سے بھی محبت کیجئے لیکن ہر کسی سے محبت کی ایک لیمٹ اور ایک دائرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ نے نبی سے محبت کی ہے اور ان کی محبت کا حال کیا ہے جانتے ہو؟ میرے آقا جس منبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دیتے تھے نا نبی کی محبت میں صحابہ اس جگہ پر بیٹھنا بھی مصطفیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی سمجھتے تھے. نبی کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا تو منبر رسول پر اس زینے پر سیدنا صدیق اکبر نہیں بیٹھے جس زینے پر مصطفیٰ کریم کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے اور صدیق اکبر کے بعد جب فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا گیا تو فاروق اعظم اس زینے پر نہیں کھڑے ہوئے جہاں پر صدیق اکبر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے. تو یہ تو صحابہ کے مابین ادب کا طریقہ تھا. ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہمارا طریقہ جو محبت کا ہے نہ ہم محبت میں آگے بڑھتے ہیں نہ کسی کی شان میں تنقیص کرتے ہیں بلکہ اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق جو ایک پیمانہ ہمیں دیا گیا ہے جو طریقہ ہمیں دیا گیا ہے جو رسول اللہ نے تعلیم ہمیں فرمائی ہے اسی تعلیمات کی روشنی میں اسی پیمانے کی روشنی میں ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں نبی کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں نبی کی ازواج سے بھی محبت کرتے ہیں نبی کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے تمام سارے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم حالت اعتدال پر رہتے ہیں نہ ہم بڑھاتے ہیں اور نہ گھٹاتے ہیں. جو بڑھاتا ہے اسے رافضی کہا جاتا ہے اور جو گھٹاتا ہے اسے خارجی کہا جاتا ہے اور جو سب کو سب کے مقام کے اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سب سے محبت کرتا ہے اسی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اسی کو فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے اسی کو جنتی فرقہ کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ. تو میں بات کر رہا تھا پیغمبر کے آنے کا مقصد ہماری تعلیم ہے. کیا ہے؟ ہماری تعلیم ہے. میرے نبی ہی نے بتایا ہے صحابہ کا مقام کیا ہے نبی ہی نے بتایا ہے نا. کل کی گفتگو میں آپ نے سمجھ لیا نبی ہی نے بتایا اللہ ایک ہے اللہ موجود ہے وہ خالق و مالک ہے وہی کارساز ہے وہی عزت دیتا ہے وہی ذلت دیتا ہے وہی روزی دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے وہ قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور نبی ہی نے بتایا ہے صحابہ کا مقام کیا ہے اہل بیت کا مقام کیا ہے نا. شہیدوں کا درجہ کیا ہے اولیاء کاملین کا درجہ کیا ہے یہ کس نے بتایا ہے نبی نے بتایا. کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. نبیوں کی شان ہی یہی ہوتی ہے. میرے پیغمبر کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. پیغمبر تو آئے ہی ہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے اور تمہیں پاکیزہ اور ستھرا بنانے کے لیے. سبحان اللہ.
پاکیزہ اور ستھرا بنانے کے لیے. لیکن افسوس کا مقام ہے اگر اس پہلو پر نگاہ ڈالی جائے کہ آج سے 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے اپنی امت کو سکھایا کیا ہے, پڑھایا کیا ہے, بتایا کیا ہے, تعلیم کیا دی ہے. ہم اپنی زندگی کے تمام تر مصروفیات اور تمام تر معاملات کے لیے وقت نکال کر کے اسے کر لیتے ہیں, لیکن اپنی زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے کبھی یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ یہ دیکھیں, یہ سمجھیں کہ میرے پیغمبر نے مجھے بتایا کیا ہے, پیغمبر نے مجھے سکھایا کیا ہے, پیغمبر نے مجھے پڑھایا کیا ہے. یہی وجہ ہے, کل میں نے کہا تھا نا, قرآن کی آیت کریمہ کے تعلق سے اللہ کا حکم ہے اور ذمہ داری ہے تمہارے لیے. اے کلمہ پڑھنے والوں, تمہیں رب نے تمہاری ذمہ داری دی ہے, قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, کہ تمہیں اپنی جان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا. کل یہ سبق پڑھایا تھا کہ نہیں پڑھایا تھا؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ پڑھیں گے. کب ہوگا؟ جب صحیح معنوں میں اللہ کی حقیقت کو سمجھیں گے, جب صحیح معنوں میں اپنے رب کی معرفت حاصل کریں گے, جب صحیح معنوں میں اللہ و رسول کی تعلیمات کو آپ سمجھیں گے. کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھیں گے, کتابوں کا مطالعہ کریں گے, صحیح تعلیم دینے والے عالم دین کے پاس جب آپ بیٹھیں گے, تب وہ آپ کو قرآن کے حوالے سے, حدیث کے حوالے سے, بزرگان دین کے اقوال کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب بتانے والا ہی انکمپلیٹ ہو, بتانے والے کو ہی پتہ نہ ہو, آپ کسی شہر میں چلے جائیں اور کسی اجنبی شخص سے پوچھیں کہ میری منزل فلاں جگہ ہے, میں وہاں جانا چاہتا ہوں, میرے بھائی وہاں تک پہنچنے کا راستہ بتا دے, تو جو جانتا ہے وہ تو بتا دے گا, یہاں سے آگے بڑھیے, رائٹ ماریے, لیفٹ ماریے, سیدھے چلے جائیے, آپ کی منزل آ جائے گی. لیکن جسے خبر نہ ہو وہ اگر دیانت دار ہوگا تو کہہ دے گا, بھیا میں یہاں اجنبی ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, کسی جانکار سے رابطہ کر لو, کسی پڑھے لکھے کے پاس چلے جاؤ, کسی صاحب علم سے پوچھو, وہ آپ کو بتائے گا نا. لیکن اگر دیانت داری سے کام نہیں لیا نا, اس نے اپنا الو سیدھا کرنا چاہا کہ میں تو بھٹکا ہوا ہی ہوں, اپنی تعداد بڑھانے کے لیے کہے گا آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں, وہ خود بھٹکا ہوا ہے تو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا سکتا ہے؟ بتائیے, بولیے, نہیں پہنچا سکتا ہے نا. آج کے زمانے میں اسلام کی تبلیغ کے نام پر, پیری مریدی کے نام پر, بزرگوں کے فیضان کے نام پر کتنی ایسی جماعتیں اور ٹولیاں پھر رہی ہے جنہیں خود کا پتہ نہیں ہے پیغمبر کی صحیح تعلیم کیا ہے. وہ تمہیں اسلام کی تعلیم کیا دیں گی؟ وہ تمہیں رسول اللہ کے فرمان سے کیا واقف کرائیں گی؟ وہ تمہیں راہ راست پر کیسے لے کر کے چلیں گے؟ ہاں, اگر صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیم سیکھنا ہے, اہل علم کی بارگاہ میں جاؤ, علماء کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرو, جنہوں نے علم حاصل کیا ہے ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرو. یہ تمہیں رسول اللہ کی تعلیمات سے آشنا کریں گے, تب تم سمجھو گے اللہ کی بارگاہ میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے, رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے, نبی کے صحابہ کے تعلق سے کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے, اہل بیت سے کیسی محبت کرنی چاہیے, شہیدوں سے کس طرح محبت کرنی چاہیے, اولیاء کاملین سے کس طرح محبت کرنی چاہیے. یہ اہل علم تمہیں نبی کے فرمان کی روشنی میں بتائیں گے. یہ خود بھی اللہ و رسول کے فرمان پر عمل کر کے منزل مقصود تک پہنچیں گے اور تمہیں رہنمائی کر کے تمہیں بھی تمہاری منزل مقصود تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علماء کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیجیے. پیری مریدی کے نام پر ہم اہل سنت والجماعت کو بہت گمراہ کیا جا رہا ہے. آپ ذرا وجہ ہے نا, ہم جب جانتے نہیں ہیں تو جو جہاں بتا دے گا ہم وہی گھوم جائیں گے, بے شک ہے نا. پڑھو, کسی کو سمجھو پہلے. آپ ذرا تصور کرو, ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں نا, اس مذہب میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے.
نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے. علماء کی زبانی آپ سنتے رہتے ہو، وہ جہالت کا زمانہ کہلاتا تھا، تاریکی کا زمانہ کہلاتا تھا. شراب نوشی عام تھی ان کی زندگی میں. ان کی زندگی کے عادات و اطوار پر اگر نگاہ ڈال کر کے دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے کارنامے بتاتے ہیں زنا اور شراب ان کی گھٹی میں اس قدر پلا دی گئی تھی کہ وہ شب و روز شراب کے نشے میں مست رہا کرتے تھے. چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے جسے چاہتے تھے اس کی عزت کو نیلام کر دیا کرتے تھے. بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں تھی اس زمانے میں. بہو بیٹیاں تو دور کی بات ہے، ان کی جہالت اور تاریکی کا حال یہ تھا. عرب کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، عرب سماج میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. اگر بیٹیاں گھر میں جنم لیتی تھیں ان کی ناک اتنی اونچی ہوتی تھی کہ وہ کسی کو اپنا داماد بنانا بھی بہتر نہیں سمجھتے تھے. اسے وہ ذلت سمجھتے تھے اور اس کی بنیاد پر وہ گھر میں پیدا ہونے والی بچی کی پرورش نہیں کرتے تھے بلکہ گڈھا کھود کر کے اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اسی عرب کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے ان کی جہالت کا حال تو یہ تھا کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو اولاد ماں کی خدمت کے بجائے یا تو نکاح کر لیتا تھا یا سرے بازار کھڑا کر کے اپنی اس بیوہ ماں کو نیلام کر دیا کرتا تھا، سودا کر لیتا تھا. ایسے جہالت اور تاریکی بھرے ماحول میں میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے آپ کو منوایا اور جب 40 سال کے بعد اللہ کا حکم ہوا تب نبی نے اپنی نبوت و رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا. اعلان فرمایا. نبی ایسے جہالت بھرے ماحول میں تشریف لائے تھے. میں علم کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس مذہب کے آپ ماننے والے ہو اس مذہب میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے. ایسے ماحول میں پیغمبر تشریف لائے تھے نا جہاں شراب نوشی عام تھی، زناکاری عام تھی، ماں باپ کا کوئی جو ہے خیال نہیں رکھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بڑے چھوٹے کا کوئی ادب لحاظ نہیں تھا، سماج کا پورا ماحول بگڑا ہوا تھا. چوری اور ڈکیتی جیسے جرم کے لوگ مجرم تھے، بڑے سے بڑے جرائم کیا کرتے تھے. ایسے ماحول میں پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب مکرم پر قرآن نازل کرنے کی ابتدا کی ہے جسے وحی کہا جاتا ہے. یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھئے ایسے زنا والے ماحول میں، شراب والے ماحول میں، چھوٹے اور بڑوں کا جہاں خیال نہیں رکھا جاتا تھا، جن کی عزت کا، ماں باپ کے عزت و احترام کا جہاں خیال نہیں رکھا جاتا تھا، ایسے ماحول میں اللہ نے جب قرآن کے نازل کرنے کی ابتدا کی ہے تو اور کوئی آیت نہیں اتاری ہے. آپ نے سنا ہوگا سب سے پہلی آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے اقرا. کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھئے کون سی آیت نازل ہوئی؟ اقرا. اقرا کے معنی پڑھو. کیا مطلب ہے؟ سماج ایسا بگڑا ہوا تھا جہاں شراب نوشی عام تھی، زناکاری عام تھی، ماں باپ کا خیال نہیں کیا جاتا تھا، بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی. ایسے ماحول میں ضرورت تو یہ تھی، عقل کا تقاضا تو یہ ہے، ہماری ناقص عقل تو یہی فیصلہ کر رہی ہے کہ جب اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کا آغاز فرمایا تھا سب سے پہلے آیت اتر رہی تھی، اللہ کا کلام آ رہا تھا تو آیت شراب کے تعلق سے آ جاتی، زنا کے تعلق سے آ جاتی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے تعلق سے آنی چاہیے تھی، ماں باپ کے عزت و احترام کے تعلق سے آ جانی چاہیے تھے. لیکن اللہ نے جب پہلی آیت بھیجی ہے نا تو شراب کی حرمت کے تعلق سے نہیں، زنا کے تعلق سے نہیں، بیٹیوں کو بچانے کے تعلق سے نہیں، ماں باپ کے عزت و احترام کے تعلق سے نہیں، بلکہ کیا کہا؟ میرے بندو پڑھو. گویا کہ اللہ
اللہ نے اپنے بندوں کو یہ ذہن دے دیا اور فیصلہ فرما دیا کہ میرے بندو تمہیں تعلیم اس لیے ضروری ہے، جہاں علم ہوگا وہاں زناکاری نہیں ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں شراب نوشی نہیں ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں بہو بیٹیوں کی عزت نیلام نہیں ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں برائی نہیں ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں صحیح معنوں میں اللہ رسول سے محبت کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ اور جب سماج میں علم نہیں ہے تو جو جیسا جہاں چاہتا ہے ہمیں گھمائے پھرتا ہے اور ہم اسی کے پیچھے پیچھے لگے چلے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عاشق رسول فاؤنڈیشن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں جب وقت ہی نہیں ہے پڑھنے کا، ہم پڑھنا نہیں چاہتے، تو جب سیکھو گے نہیں تو جانو گے کہاں سے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی چیز کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا تو کوئی غلط طریقے سے اگر تمہیں سمجھائے گا تو آپ کا علم آپ کے ذہن و دماغ کو اس غلط بات کو تسلیم نہیں کرنے دے گا۔ بے شک۔ ہے کہ نہیں؟ میرے پیغمبر نے اس زمانے کے لوگوں کو کیسا سکھایا اور پڑھایا تھا، آپ ذرا تصور کیجئے۔ مصطفیٰ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، ہے نا؟ مصطفیٰ سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ جو سننے کے لیے آتے ہو، میں دھیرے دھیرے اسی روٹ پہ جا رہا ہوں، ہے نا؟ سب سے بڑا مقام اللہ کا، پھر رسول اللہ کا، ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اہل بیت کا، صحابہ کا، شہداء کا، یہ تمام سارے درجے ہیں۔ انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے اسی پیٹرن پہ جا رہا ہوں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے نا کہ مولانا صاحب پہلے ہی دن بیٹھے ہیں اور پہلے ہی دن شروع کر دیں، کربلا میں یہ ہوا تھا، کربلا میں وہ ہوا تھا۔ یہ اللہ کے بندو، صرف اس کا بھی تعلق اسی کربلا سے ہے، اس کا بھی تعلق اسی کربلا سے ہے۔ اسی نبی کی تعلیمات کو مٹانے کے لیے جب یزید کے پنجے ظلم نے طاقت آزمائی کے لیے میدان کربلا میں ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھایا تھا، تب نبی کے شہزادے سیدنا امام حسین اپنے 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو گئے تھے اور اعلان کیا تھا، جب تک حسین کی رگوں میں خون ہے نبی کی تعلیمات کا چہرہ مسخ نہیں ہونے دیا جائے گا، مصطفیٰ کی تعلیمات سے کھلواڑ نہیں ہونے دیا جائے گا، اصول اسلام کو مٹنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ آقا حسین کے خون کی برکت ہے، خود تو جام شہادت نوش کر لیا لیکن رسول اللہ کی تعلیمات کو ہم غلاموں تک صحیح معنوں میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی تعلیم کو بچانے کے لیے ہی تو گئے تھے، اس لیے ہم نبی کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، جس اصول کو بچانے کے لیے، جس تعلیم کو بچانے کے لیے، جس شریعت کو بچانے کے لیے، جس قانون کی حفاظت کے لیے امام علی مقام میدان کربلا میں گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی دے دی، اعلان کر دیا کہ رگوں میں خون رہے نہ رہے، مصطفیٰ کا لایا ہوا دین ہرا بھرا رہے گا۔ اور آج انہی کی شہادت کی مرہون منت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا پکا سنی مسلمان کہلا رہے نا، ورنہ زمانے نے تو کوشش کی تھی کہ تبدیلیاں کر دی جائیں۔ آقا حسین کے شہادت کے بعد بھی زمانے نے بہت پلٹے کھائے ہیں، بارہا کوشش کی گئی ہے اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جائے، لیکن نبی کے چاہنے والوں نے، علماء کی جماعت نے، محدثین نے، مفسرین نے، اس زمانے کی ماؤں نے ایسے ایسے بیٹے پیدا کر دیے تھے جنہوں نے علم دین حاصل کر کے شریعت کے راستے میں کوڑے تو برداشت کیے ہیں لیکن اصول اسلام کو مٹنے نہیں دیا ہے، اسلام کا چہرہ مسخ نہیں ہونے دیا ہے اور نبی کی تعلیمات صحیح معنوں میں ہم تک پہنچا دی ہے۔ میں بات کر رہا تھا مصطفیٰ کی تعلیمات کا، اس جو ہے جہالت اور تاریکی بھرے ماحول میں
میرے پیغمبر تشریف لائے تھے نا، لیکن جب نبی تشریف لائے تو زما حالت کیا تھی؟ کوئی نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، ہے نا، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ معاذ اللہ کوئی پاگل کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی ساحر کہتا تھا۔ مصطفیٰ مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے، کوئی مصطفیٰ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگ نبی کریم کے جان کے دشمن بن گئے تھے، لیکن میرے پیغمبر نے ان سے جنگ و جدال نہیں کیا ہے، میرے پیغمبر نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، میرے پیغمبر نے ان سے مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ اپنے کردار کو پیش کر کے محبت بھرے انداز میں اسلام کا کردار پیغمبر نے پیش کیا ہے، اور اسی محبت بھرے کردار کا نتیجہ یہ ہے وہ اسلام جو عرب سے چلا تھا آج اس کا جھنڈا پوری دنیا پر لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے اس جہالت و تاریکی بھرے سماج کے لوگوں کو جب پڑھایا تھا، سکھایا تھا، انہیں بتایا تھا، تو جانتے ہو جب تک نبی کے دامن کرم سے وابستہ نہیں ہوئے تھے ان کی جہالت کی باتیں کی جا رہی تھی، ان کے زمانے کی تاریکی کی باتیں کی جا رہی تھی، ان کے دلوں میں اللہ و رسول کا خوف نہیں تھا، رب کی خشیت نہیں تھی، وہ شراب کے عادی تھے، وہ زنا کے عادی تھے، لوٹ اور مار ان کی زندگی کا وتیرہ بن چکا تھا۔ لیکن وہی قوم جب اللہ و رسول کی تعلیمات سے کا اثر ان پر ہوا ہے، پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر نبی کی بارگاہ میں نبی کے دامن کرم سے جب وابستگی حاصل کی ہے، پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، نبی کے نبوت و رسالت کو تسلیم کیا ہے، اور نبی کی تعلیمات کا جب اثر ان کی زندگی پر پڑا ہے نا، تو وہی قوم جو کل تک خشیت الہی سے جن کا سینہ خالی تھا، اللہ نے ان کے دلوں میں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کے دلوں میں اپنی تعلیمات کے ذریعے ایسا خوف پیدا کر دیا ہے، ایسی خشیت پیدا فرما دی ہے، ایسی تعلیم انہیں عطا کر دی ہے کہ وہ اگر رات کی تاریکی میں گناہ کرتے تھے تو دن کے اجالے میں اقبال جرم کیا کرتے تھے۔ آج ان کی زندگی کے کارنامے 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی زندگی کے کارنامے مثال کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کا اثر یہ ہوا جن کے اعمال کی بنیاد پر، جن کی کردار کی بنیاد پر ایمان لانے سے پہلے اگر دیکھا جائے تو لگتا تھا ان کے دل میں خشیت الہی نہیں ہے، رب کا خوف نہیں ہے، یہ رب سے ڈرنے والے نہیں ہے، رات دن رب کی نافرمانی میں لگے رہتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، نبی کے دامن کرم میں جگہ ملی ہے، مشکات نبوت سے علمی فیضان حاصل کیا ہے، نبی نے جہالت کی تاریکی کو نکال کر کے علم کی روشنی عطا فرمائی ہے نا، تو جانتے ہو وہی نبی کے صحابہ جو کل تک جاہل اور بدو کہلانے والے لوگ تھے، آج نبی کے دامن کرم سے وابستگی کا اثر یہ ہے، رات کی تاریکی میں اگر گناہ ہو گیا ہے تو خشیت الہی کی بنیاد پر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے مجمع عام میں دن کے اجالے میں اقبال جرم کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، دنیا میں سزا دے کر کے مجھے پاک کر دیجیے۔ مجھے یاد آ رہی حدیث پاک، ایک صحابی ہیں، علماء تشریف رکھتے، ان سے پوچھئے، یہ باتیں اہل علم کی بارگاہ میں ملیں گی، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمرو بن سمرہ بن جندب، یہ صحابی ہیں مصطفیٰ کے۔ صحابی کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ صحابی کی پریبھاشا کیا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ نہیں جانتے نا؟ صرف جذبات سے کام چلنے والا نہیں ہے پیارے جی، پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ صحابی کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم کی زیارت کی ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا۔ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ ہر دیکھنے والے کو صحابی
नहीं कहते हैं, एक अलग मौजू है, इंशाअल्लाह मैं पेश करूंगा। हर देखने वाले को सहाबी नहीं कहते हैं, इसलिए कि देखा तो अबू जहल ने भी था, देखा तो अबू लहब ने भी था, देखा तो उतबा और शैबा ने भी था, देखा तो मक्के के काफिरों ने भी था, देखा तो अरब के मुशरिकों ने भी था, लेकिन उन्हें सहाबियत के दर्जे से सरफराज नहीं किया गया है। सहाबियत के दर्जे से अगर कोई सरफराज हुआ है तो उसका नाम अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, तलहा है, जुबैर है, साद है, दीगर सहाबा हैं। और इनका दर्जा क्या है? मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, मेरे सहाबी का दर्जा ये है कि अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात कर दे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ खुदा की राह में खैरात कर दे, तो एक मुट्ठी जौ जो मेरे सहाबी के हाथ से लग गया है वो तुम्हारे उहद पहाड़ के बराबर सोने से ज्यादा बेहतर और अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दर्जा है नबी के सहाबा का, है ना? नबी के सहाबा का ये दर्जा है। और नबी के हर सहाबी से मोहब्बत और उन पर ईमान लाना जरूरी है। किसी भी अदना सहाबी की बारगाह का गुस्ताख अगर है तो वो गुमराह होगा, वो सही मानों में मुसलमान नहीं हो सकता है। ईमान मुकम्मल होने के लिए हर नबी के हर सहाबी से मोहब्बत और उससे अकीदा, उसका अदब और एहतराम जरूरी है। तो सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा हो और ईमान पर ही उसका खातिमा हुआ हो। नाम है आमिर बिन समरा बिन जुंदुब। ये नबी के दामने करम में वाबिस्ता होने से पहले अरब के जंगलों में रहने वाले वही जाहिल और बद्दू कहलाने वाले लोग थे, लेकिन जब नबी के दामने करम से वाबिस्तगी हुई है, मिशकाते नबुव्वत से इल्मी फैजान हासिल किया है, अल्लाह के नबी ने जब जहालत की तारीकी को निकाल करके इल्म की रोशनी अता फरमाई है, तो इनके दिल में खशियत इलाही का और रब के खौफ का ऐसा चराग रोशन हुआ है कि खशियत इलाही की बुनियाद पर रात की तारीकी में गुनाह हो रहा है, दिन के उजाले में भरे मजमे में इकबाल जुर्म कर रहे हैं। नबी की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, मुझसे एक गलती हो गई है। वो गलती क्या है? शामत आमाली की बुनियाद पर फला कबीले का ऊंट मैंने चोरी कर लिया था। मेरे पैगंबर, आपके फरमान की रोशनी में कल मैदान महशर में परवरदिगार आलम की तरफ से चोरी के जुर्म में दी जाने वाली सजा जो मिलने वाली है, अम्र ताकत नहीं रखता है कि आखिरत में रब की तरफ से दी जाने वाली सजा बर्दाश्त कर सके। मेरे पैगंबर, चोरी की सजा आखिरत में जो रब की तरफ से मिलेगी वो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं उसे बर्दाश्त कर सकूं। या रसूल अल्लाह, दुनिया में चोरी की सजा बहुत हल्की है। पैगंबर, गुजारिश है कि दुनिया में जो चोरी की सजा हो इस्लाम की तरफ से, वो दुनिया ही में दे करके मुझे पाक कर दीजिए। या रसूल अल्लाह, आखिरत में रब की तरफ से दी जाने वाली सजा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? कल तक जो जाहिल कहलाए जा रहे थे, बद्दू कहलाए जा रहे थे, जिनकी जिहालत का हाल, जिनके कारनामे दुनिया में बयान किए जाते हैं, जिनके कारनामों की बुनियाद पर लगता था इनके दिल में रब की खशियत, खुदा का खौफ नहीं है, लेकिन नबी की तालीमात का जब असर इनकी जिंदगी पर हुआ है, पैगंबर ने इनके दिलों से जिहालत की तारीकी निकाली है ना, तो रब की खशियत ऐसी पैदा हुई है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जो चोरी की सजा है वो दे करके मुझे पाक कर दिया जाए। खत्म किया जाए या इसको बात पूरी करें? 2-4 मिनट है ना। दुनिया में जो चोरी की सजा है उसे, दुनिया में जो चोरी की सजा है उसे पाक दे करके मुझे पाक कर दीजिए।
ایک بات بتاؤ، آج ہم سے آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس غلطی کو چھپانے کے لیے ہم سینکڑوں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ہمارا گناہ، ہماری غلطی سماج کی نظروں میں نہ آنے پائے۔ اگر سماج کی نظروں میں آ جائے گا تو سماج کی نظروں میں ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ انسانی تقاضے کے تحت گناہ ہو سکتا ہے، ہم نہ معصوم ہیں نہ محفوظ ہیں، انسان ہے انسان، اور انسان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسے جرم کو چھپا لیا جائے تاکہ سماج کی نظروں میں ذلیل ہونے سے بچ جائیں، ہے نا؟ ہم رب کی خشیت دل میں رکھتے ہوئے بھی یہ عمل کر گزرتے ہیں، دعویٰ ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن عمل ایسا کر لیتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس زمانے کے لوگوں کو جن کی زندگی کے شب و روز بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جنگلوں میں گزرا کرتے تھے، پیغمبر نے کس قدر پاکیزہ بنایا ہے اور کیسی خشیت عطا فرمائی ہے کہ رات کی تاریکی میں گناہ ہو رہا ہے، دن کے اجالے میں اقبال جرم کر رہا ہے نا؟ یا رسول اللہ پاک کر دیجئے مجھے دنیا میں سزا دے کر کے۔ نبی نے چہرہ پھیر لیا، پھر آئے، پیغمبر میں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا، پھر آئے، یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ جب 3 مرتبہ اقبال جرم کر لیا نا، تب نبی نے ایک صحابی کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا عمر کے گھر جاؤ اور ان کے گھر والوں سے پوچھو کہیں عمر کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا کہ جو رات کی تاریکی میں گناہ کرے وہ دن کے اجالے میں اقبال جرم کرے، مجمع عام میں اقبال جرم کر رہا ہو، جسے دنیا کے سامنے رسوائی کا کوئی خوف و ہراس نہ ہو۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ نبی کے حکم پر صحابی گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، عمر بالکل ٹھیک ہیں۔ تب نبی نے کہا جاؤ اس قبیلے کے سردار کو بلا کر کے لے کر کے آؤ جس کے اونٹ کے تعلق سے عمر بات کر رہے ہیں۔ بلایا گیا، آیا، ہے نا؟ نبی نے پوچھا کہ تمہارا کوئی اونٹ غائب ہو گیا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں، وقت کم ہے اس لیے۔ نبی نے کہا کوئی اونٹ غائب ہو گیا ہے؟ صحابی نے کہا جو ہے یا رسول اللہ، اس قبیلے کے سردار نے کہا یا رسول اللہ ایک بھورے رنگ کا اونٹ میرا غائب ہو گیا ہے۔ جب اتنی تحقیق کر لی تب پیغمبر نے کہا عمر، اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ تمہارا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کیا؟ تمہارا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اچھا یہیں پہ ٹھہرو، یہ اتنی تحقیق کون کر رہا تھا؟ جسے اللہ نے عالم غیب بنایا، غیب کی خبر عطا فرمائی ہے۔ پیغمبر 3 مرتبہ عمر سے کہلوا رہے ہیں، گھر والوں سے تصدیق کرا رہے ہیں، اونٹ کے مالک سے تصدیق کرا رہے ہیں۔ کیا پیغمبر کو یہ خبر نہیں تھی کہ عمر نے چوری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ مصطفیٰ کو یہ بھی خبر تھی اونٹ کس کا ہے، مصطفیٰ کو یہ بھی علم تھا عمر نے اونٹ چورایا کب ہے، مصطفیٰ کو یہ بھی خبر ہے عمر حقیقت بیانی سے کام لے رہا ہے۔ لیکن اتنی تحقیق مصطفیٰ مجمع عام میں صحابہ کے سامنے کر کے اپنے علم کے لیے نہیں تھا، اپنی جانکاری کے لیے نہیں تھا، وہ ہم امتیوں کی تعلیم کے لیے تھا کہ میری امت کے لوگوں کسی سنی ہوئی بات پر بھروسہ اس وقت تک نہ کر لو جب تک صاحب معاملہ سے تحقیق و تصدیق نہ کر لیا کرو۔ یہ ہم امتیوں کے تعلیم کے لیے تھا نا، تب نبی نے اتنی تحقیق فرمائی ہے۔ آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟ پتہ چل بھر جائے، سن لیا کہیں اڑتے اڑتے، مولانا شہادت امین نے کل ننگے سر پانی پی لیا تھا، قاری ظریف صاحب نے کل چوراہے پر کھڑے ہو کر کے چائے پی لیا تھا، کل فلاں چوراہے پر کھڑے ہو کر کے وہ فلاں کام کر رہے تھے۔
मौलाना शहादत अमीन से नहीं पूछेंगे, कारी ज़रीफ से राब्ता कायम नहीं करेंगे, बस अपने दोस्तों की महफिल में बैठे, तबसरा शुरू हो गया, पत्तियां कसे जाने लगी, तबसरे होने लगे, उल्टी सीधी बातें हम करने लगे, उसे मुल्जिम और मुजरिम ठहरा दिया जाता है, साहिबे मामला से तहकीक नहीं की जाती है। ये तस्दीक व तहकीक नबी का तालीम उम्मत के लिए था। मुस्तफ़ा तो गैब की खबर देने वाला है। जिस नबी ने बताया खुदा एक है, जिस नबी ने बताया जन्नत व जहन्नम है, जिस नबी ने बताया मीज़ान अमल कायम होगा, हश्र कायम होगा, कब्र के अंदर सवालो जवाब होता है, ये गैब की बुनियाद पर पैगंबर ने खबर दी है। उस गैब का पैगंबर को ये भी मालूम था ऊंट किसका है, चोरी किसने की है, लेकिन तालीम उम्मत के लिए मुस्तफ़ा तहकीक फरमा रहे हैं। मेरी उम्मत के लोगों, किसी सुनी हुई बात पर फैसला न किया करो, साहिबे मामला से तहकीक कर लिया करो, तस्दीक कर लिया करो, तब सही गलत में इम्तियाज कर पाओगे। जब इतनी सारी तहकीक कर ली ना, तब नबी ने कहा अम्र इस्लाम में चोरी की सजा ये है कि तुम्हारा एक हाथ काट दिया जाए। क्या कहा? तुम्हारा एक हाथ काट दिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि जब नबी ने कहा होगा अम्र इस्लाम में चोरी की सजा ये है कि तुम्हारा एक हाथ काट दिया जाए, हम जैसा दुनियादार होता तो अपने किए हुए फैसले पर नजर सानी करता कि मौलाना तुमने ये क्या कर डाला, बिला वजह इकबाल जुर्म करके मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन वाह रे अम्र, खशियत इलाही का वो जज्बा और वो चराग तुम्हारे दिल के अंदर रोशन है, जिस पर हमारी हजारों जाने कुर्बान, तुमने दुनिया की रुसवाई की फिक्र ना की। खशियत इलाही इस कदर तुम्हारे दिल में पैगंबर ने पैदा की थी कि अम्र के जो है आमाल को देख करके और उनके बयान को देख करके लगता है ना, जब नबी ने कहा था अम्र इस्लाम में चोरी की सजा ये है तुम्हारा हाथ काट दिया जाए, आप सोच रहे होंगे अम्र ने किए हुए फैसले पर नजर सानी की होगी, लेकिन अम्र ने मुस्कुराते हुए कहा या रसूल अल्लाह ये सजा बहुत हल्की है, आप हुक्म फरमाए, अमल बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। इधर नबी ने हुक्म दिया है, अम्र का एक हाथ कटकर जमीन पर गिरता है, दूसरा रब के शुक्र के लिए बुलंद हो जाता है। अम्र दुआ करते हैं मौला, अम्र तेरा शुक्र अदा करता है कि तूने अपने महबूबे मुकर्रम को भेज करके इतना बड़ा करम कर दिया है, जिन्होंने दुनिया में चोरी की सजा दे करके मुझे पाक कर दिया है, कल जहन्नम में जलने से बचा दिया है। ऐसा कारनामा किसी और मजहब के लोगों में नहीं मिल सकता है। यह अमल वही कर सकता है जिसे रसूलुल्लाह की बारगाह से तालीम मिली होगी, जिसके दिल में खशियत इलाही का चराग जल रहा होगा। ये कौमे मुस्लिम का ही तरीका है, आपको कहना पड़ेगा ये रसूलुल्लाह की तालीम की बरकत है कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदो से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह के बंदो, अपने दिल में रब का खौफ पैदा करो, और खौफ कब पैदा होगा? जब नबी की तालीमात से अपने आप को रोशनास कराओगे, नबी की तालीमात पर अमल करोगे। जी और अल्लाह हमें आपको सबको तालीम मुस्तफ़ा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मौलाना राशिद साहब क़िबला बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। फरमाए कुछ अपनी बातें 2 मिनट के लिए हजरत को मैं पेश कर रहा हूँ, अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद सलातो सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हले 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 हले
کوئی بات نہیں نہ، ٹھیک ہے میں بیٹھ کے پڑھوں. ہلے 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 آج درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک کلام کے کچھ شعر پڑھتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، آپ بھی اگر چاہیں تو مل کے پڑھیے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرتاپا قدم ہے تلے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ، سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دیں آپ لوگ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ایک کلام پڑھتا ہوں. دل ٹھکانا دل ٹھکانا دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا کس کا ہے؟ میرے. ہاں اگر حضور کا نام زبان پہ آ جائے گا تو زبان پاک ہو جائے گی بھائی، اور جو زبان سے لعاب بنے گا وہ لعاب آپ کے دل کو پاک کرتا ہوا چلا جائے گا. دل ٹھکانا دل ٹھکانا دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. ہر زمانہ ہر زمانہ کس کا؟ میرے. اتنے لوگ مل کے اگر پڑھیں گے تو مجمع میں 4 سال لگ جائیں گے. ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. ہر زمانہ مل کے پڑھیے. ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. ہر زمانہ اپنے مولا اپنے مولا اپنے مولا اپنے مولا سے پیار کرتے چلو. اپنے مولا سے پیار کرتے چلو. یہ بتانا میرے حضور. یا اللہ جو پڑھ رہے ہیں انہیں اسی سال مدینے کا دیدار کرا دو. یہ بتانا میرے حضور کا ہے. یہ بتانا ارے سبحان اللہ تو کہہ دیں آپ. مطلب نعت بھی میں پڑھوں سبحان اللہ بھی میں ہی بولوں تو ایسا تو نہیں ہونے کا نا. ذرا ہاتھ کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. اے ہوا اے ہوا اے ہوا ذرا ادب سے چلو. اے ہوا ذرا ادب سے چلو. آستانہ ہاتھ کو اٹھا کے میرے حضور کا ہے. آستانہ میں دیکھو مائک ساتھ نہیں دے رہا لیکن آپ تو ساتھ دیجیے نا. آستانہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو سلامت رکھے، آپ کے ہونٹ سلامت رہیں، آپ کے حوصلے سلامت رہیں. You are a very good people. I'm very happy to see you, my Islamic dear. Speak loudly. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا. ایک شعر اور پڑھتا ہوں. کوئی مائک الال خاموش نہیں بیٹھ سکتا. دیکھیں گے آپ. آستانہ میرے حضور کا ہے دانا 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 دانا. ایک شعر. نعمتیں
देखो पीका अगर फूक गया तो दूसरा आ जाएगा, और हमारा फेफड़ा अगर फूक गया तो सोचिए फिर क्या होना है। आप समझ सकते हैं मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, आप समझिए। आप जरा हाथों को उठा के बोले या हुसैन। क्या बात है, बड़े अच्छे लोग हैं। या हुसैन। शेर अगर सुन ले, मुंबई बरेली शरीफ से आया हूं मैं लगना चाहिए कि मैं बरेली शरीफ का अदना सा गुलाम खादिम और इमाम हुसैन के गुलामों में पढ़ रहा हूं। एक शेर सुन के बताइएगा। नेमते सब वही खिलाते हैं, नेमते सब वही खिलाते हैं। मिलके दाना 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 मेरे हुजूर का है। मिलके पढ़िए दाना दाना मेरे हुजूर का है। दाना दाना ये जो तुम नोट दे रहे हो मुझे, ये जो तुम नोट दे रहे हो मुझे, ये जो तुम नोट दे रहे हो मुझे, सब खजाना क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर का है। सब खजाना खजाना सब खजाना मेरे हुजूर का है। सब खजाना खजाना सब खजाना मेरे हुजूर का है। सब खजाना दीप जो जान लुटा नहीं सकते, दीप जो जान लुटा नहीं सकते, दीप जो जान लुटा नहीं सकते, बाग जन्नत में जा नहीं सकते। और हम हुसैनी हम हुसैनी हम हुसैनी है सर कटा देंगे, हम हुसैनी है सर कटा देंगे, तेरे आगे झुका नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे आगे झुका नहीं सकते।